ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے سوال کیا تھا سندھو صاحب سے, پھر جناب چوہے صاحب نے اس پہ روشنی فرمائی کہ گفتگو کی کہ جناب حکمرانوں کے اوپر سارا کچھ ڈیپینڈ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ جو قتل و غارت گری ہو, بم دھماکے ہوں یا کوئی کرائم ہو یا اس طرح کی کوئی نیگلیجنسی ہو تو وہ حکمرانوں کی گردن پہ ہے. جی سندھو صاحب. جی میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ جو صاحب فرما رہے تھے کہ مطلب یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے, اور ایلیگیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ لگا دیا بغیر کسی تحقیق کی, یا جو بھی بادی نظر میں آپ دیکھیں جب بھی اگر ہم لیگلی بھی بات کریں تو پرامہ فیشی ایک لفظ ہے, اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ بادی نظر میں یہ ایسے لگتا ہے اور لگتا بھی ہے, اور اس کے پیچھے پھر وضاحت ہوتی ہے, ریزنیبل ریزنز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں سندھ سے یہ میڈیسن چلی, سندھ میں یہ کمپنی ہے ایفروز کمپنی جو ہے, اور وہاں سے یہ میڈیسن چلی. جب آپ کی ڈرگ ریگولیٹر جو ہے اتھارٹی وہ نہیں ہوگی, اور پھر وہیں سے آپ ڈفرنٹ بیچز کے ساتھ باقی صوبوں کو بھی میڈیسن بھیج رہے ہیں, اور ایک صوبے میں صرف آپ کا ریئیکشن ہو رہا ہے, اور وہ بھی اس ہاسپٹل میں ریئیکشن ہو رہا ہے جو گورنمنٹ کے انڈر ہاسپٹل آتا ہے, پی ایس سی مطلب, تو اس کو ہم سازش ہی نہیں کہیں گے تو پھر اور کیا کہیں گے. اور پھر دوسرے نمبر پہ پرسوں میرے اللہ کے فضل سے سی ایم صاحب اس پہ اسمبلی میں خطاب کریں گے, کیونکہ ابھی 3 دنوں سے بحث یہ چل رہی ہے اسی پی آئی سی اسکینڈل پہ, تو پھر وہ کنکلوڈ کریں گے اور اس پوری بحث کو, اور پھر میرا اپنا ایمان ہے کہ خیال ہے کہ اس میں بتایا جائے گا کہ یہ کہاں سے یہ کام چلا اور کس طرح سے یہ بات ہوئی ہے. پہلے جو ابھی آپ نے کہا کہ ایلیگیشن, یہ ایلیگیشن نہیں ہے, یہ بڑا سیریسلی اس کو مینیج کر کے اس کو کروایا گیا, اور اس کے بارے میں سی ایم صاحب جو اپنا ہے اس کو کون کو. اچھا, سی ایم صاحب تقریر کریں گے, کنکلوڈ کریں گے, تمام وضاحتیں بھی کریں گے. ہم نے جو اسمبلی سیشن کا حال دیکھا اس میں گفتگو شروع ہوئی پی آئی سی کے معاملات پہ, ٹھیک ہے, غیر پارلیمانی رویہ نظر آیا, اس پہ تعمیری گفتگو میں نے نہیں دیکھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم نے جب شوکت بسرا صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہمارے رکن ہیں, انہوں نے جب کوئی 13-14 دفعہ علامہ منسٹر صاحب کو بارے میں پرسنل, بہت زیادہ پرسنل وہ جو اسمبلی کی کارروائی اس پہ بات کی, اور پھر انہوں نے سی ایم صاحب کو دیکھیں وہاں پہ ایک طے ہوا یہ اسپیکر صاحب کے کمرے میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں چوہدری ظہیر صاحب ہیں, رانا حسن اللہ خان صاحب, میں بھی اس میں ممبر ہوں, اور پھر راجہ ریاض صاحب. اس میں یہ طے ہوا تھا اور اب بھی ہے کہ کسی کی لیڈرشپ کے بارے میں, چاہے وہ چوہدری پرویز رائی صاحب ہو, چوہدری شجاعت ہو, یا گیلانی صاحب ہو, زرداری ہو, کوئی بھی ہو, یا میاں محمد شباشی یا میاں نواز شریف, اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی, اس حوالے سے بات نہیں کی جائے گی کہ آپ بالکل. انہوں نے بسرا صاحب نے, جو کہ وہ شاید اپوزیشن لیڈر بننا چاہ رہے راجہ ریاض صاحب کی جگہ پہ, یہ کل گورنمنٹ کا بھی ہمارا کچھ ممبرز نے مطالبہ کیا کہ کسی پڑھے لکھے بندے کو پنجاب کا لگایا جائے, مطلب چلے نہیں ہو, بسرا صاحب وکیل ہے تو ان کی شاید یہ خواہش ہے کہ وہ راجہ ریاض کی جگہ پہ وہ ان کو ریپلیس کر دیا جائے. جب تک آپ ایٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں, میں آپ کی بات سے یہ اگری اس حوالے سے کرتا ہوں کہ آپ کو پوری قوم نہیں بلکہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اور اگر آپ کے پاس 20 لوگ بیٹھے تو 40 آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. تو چاہیے یہ کہ مطلب وہ جو ایٹیچیوڈ ہے ممبرز کا وہ اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ لوگ وہاں پہ ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہاں پہ اور بہت سارے لوگ جو آتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں تو وہ کچھ سیکھ کے جائیں. تو میں آپ کی بات 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کے بارے میں یہ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا ہم چھوٹے ہوتے تھے, پڑھتے تھے نیوٹن کا 3 قانون, تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. تو مطلب اگر کوئی بات اس قسم کی ہوگی, مطلب آپ اگر ایک چیف منسٹر کو مطلب آپ اس حوالے سے, اور وہ مسلم لیگ کاف نے نہیں کیا, بس شوکت بسرا نے, آپ اس کو مطلب اگر ایسے ڈیروگیٹری ریمارکس دیں گے اس کے بارے میں تو پھر نیچرلی ایک جو ہے وہ ریئیکشن ضرور رہے گا, کیونکہ اب چونکہ پہلے طے ہو چکا ہے اسمبلی. اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے وہ اسمبلی کی کارروائی نکلوائی ساری, اور چوہدری ظہیر صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے. تو جب اس میں یہ طے ہوا کہ دونوں میں سے جس کا فالٹ ہوگا وہ اپنے الفاظ واپس لے گا اور معذرت کرے گا, تو اس میں اشرف سونا صاحب, راجہ ریاض صاحب, چوہدری ظہیر صاحب, چوہدری ظہیر صاحب نے وہ ساری کارروائی پڑھی, اور ہم بھی بیٹھے تھے اسپیکر صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ شوکت بسرا کا قصور پہلے بنتا ہے, کیونکہ اس نے شروع میں وہ ایک شعر انہوں نے بولا کہ کب بھی کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر آتی نہیں. یہاں سے کرتے کرتے اسٹارٹ انہوں نے پہلے لا منسٹر پہ رہے, اور پھر آگے جاتے 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 پھر انہوں نے جب سی ایم صاحب کے بارے میں یہ کچھ نازیب الفاظ اس حوالے سے کہے کہ جو بالکل ہی مطلب کوئی بھی بندہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں, چوسے بیٹھے, میں اگر چوہدری پرویز رائی صاحب کے بارے میں کیسی بات کروں گا تو ادھر سے کوئی نہ کوئی بٹا اٹھا کے میرے سر میں مار دے گا, یہ نیچرل ہوتا ہے. یہ تو اس حوالے سے آپ کے بارے میں ایک عقیدت ہوتی ہے نا, محبت ہوتی ہے. اچھا نہیں, عقیدت تو اپنی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات بھی اصولوں کی کرنی چاہیے. اصولوں کی اگر کرٹیسزم بنتا ہے تو وہ اگلے کو بھی برداشت کرنا چاہیے. ہم 3 دن سے نہیں, کرٹیسزم ہونا چاہیے, کرٹیسزم کرنا چاہیے. 3 دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بحث کریں, اور بحث کیا چل رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے, صرف ایک وہی
کہ جی اتنے بندے مر گئے آپ نے یہ نہیں کیا, اتنے بندے مر گئے آپ نے یہ نہیں کیا. نمبر 2, جو اچھی اپوزیشن ہوتی ہے نا, اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے, وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ الفاظ واپس لیں, حذف کریں. اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. بیسیکلی اپوزیشن کو چاہیے, اس کو چاہیے کہ گورنمنٹ کا اجلاس ہو اور وہ اس فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اس میں ہے کہ آپ کو وہ لاجواب کر دیں. تو ادھر نہ تو پڑھ کے آتے ہیں نہ کوئی ایسی بات ہے. جہاں تک دوسری ایٹیچیوڈس کی بات ہے, وہ کچھ آپس میں مطلب ہماری بہن ہے سمینہ خاور حیات, ان کا اور شیخ علاؤدین کا مطلب وہ بھی پرسنل کو ہے, مطلب اس میں میرے لیے ایک ہی پارٹی کے ہیں جی, میرے لیے تو بہنوں کی طرح ہے, تو میں تو اوپنلی کہوں گا. اور شیخ علاؤدین صاحب بھی بڑے سینئر اور سیزنڈ آدمی ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, لیکن وہ بھی مطلب کل جو ہے وہ شروع مطلب جب انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہیے, سمینہ خاور حیات صاحبہ بات کر رہی تھی, تو جب انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہیے اپنا شیخ علاؤدین صاحب نے, تو وہاں سے پھر ان کا آپس میں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, ذاتی طور پہ کہ میری پرسنل اوپینین ہے کہ یہ اس قسم کا ایٹیچیوڈ ہونا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ جی پاکستان میں جو سب غیر یقینی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. اب دیکھیں, غریب آدمی تو چلو کبھی اس کی تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے کہ وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار کیوں ہے. یہاں کا پرائم منسٹر بھی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عدالت نے مجھے اگر ہتھ کڑی لگا کر جیل بھیج دیا تو میں فیصلے کا احترام کروں گا. یہ کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے پاکستان میں؟ کوئی کہتا ہے میں سر پیش کر دوں گا, کوئی کہتا ہے میں اگر ہتھ کڑی لگ گئی میں جیل چلا جاؤں گا. یعنی کیا ثابت کرنے کی یہ کوشش کی جائے؟ شمسی صاحب, میں تھوڑی سی اس سے پیچھے صورتحال کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ریسپانسبل ہیں, اس لیے کہ 12 اکتوبر 99 کو جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ 85 سے 99 تک کے حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی, کیونکہ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے, اس میں ظاہر اس وقت میری لیڈرشپ بھی شامل تھی, میں پولیٹیکل رجیم کی بات کروں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے نہ صرف کپڑے اتارے, غیر پارلیمانی اقدامات بھی کیے, انتقام کی سیاست بھی کی, کرپشن کا بازار بھی گرم رہا, کسی نے خیر نہیں کی, کسی نے اس ملک کا نہیں سوچا. انہوں نے ان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے 49% کی تو کسی نے 51% کی, لیکن کسی نے اپنا حصہ ڈالنے کی پوری کوشش کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر جمہوری قوتوں کو موقع ملا اور وہ پاکستان میں اقتدار پہ آئیں, اور وہ جب اقتدار میں آ گئیں تو آپ نے ایک اچھا سٹیپ لیا کہ ایک مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں. تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد پوری قوم کو 9 سال تک یہ مجدے سناتے رہے کہ ہم اب جمہوریت کا احترام کرنا سیکھ گئے ہیں. نہیں, احترام کرنا سیکھ گئے ہیں, ہم نے اپنے درمیان ایک مساق جمہوریت کر لیا ہے. اور قوم کے پہلے 2 سال, اس میں پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل این ہو, انہوں نے اس نظر کر دیے کہ مساق جمہوریت میں یہ لکھا ہے لہذا ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے 18ویں ترمیم کرنی ہے, ہم نے 19ویں ترمیم کرنی ہے. قوم کو کیا دیا؟ آج آپ دیکھیں یہ جو پی آئی سی کا ایشو ہے اس میں 18ویں ترمیم کار فرما ہے. ٹھیک, آج میری لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ایجوکیشن میں جو پرابلم آنے والے ہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے. آج ہر ملک جو ہے نا ایک سلیبس کے اوپر چلتا ہے, ہم اب ہر صوبہ اپنے سلیبس پہ چلے گا. ٹھیک ہے, چلے گا, ابھی تو چل نہیں رہے ہیں, ابھی تو کیونکہ بہت سے پرابلمز چل رہے ہیں, چلے گا, لیکن اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. اور انہوں نے مساق جمہوریت سے کچھ نہیں سیکھا. 2 سال 19ویں ترمیم میں لگا دیے, اور اس کے بعد سے اب یہ پیپلز پارٹی پنجاب سے ان کو نکالنے کی کوشش کرتی رہی, اور یہ پیپلز پارٹی کو مرکز میں گندا کرنے کا کام کرتے رہے. میں پنجاب کا رہنے والا ہوں, جب تک مجھے پنجاب میں جگہ نہیں ملے گی تو باقی کہاں ملے گی. اب میں خود محسوس کرتا ہوں کہ پنجاب میں 12 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. میرے گھر میں گزشتہ 4 مہینے سے سوئی گیس نہیں ہے. بھئی اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پہ ہے یا مرکزی حکومت پہ ہے؟ عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام تو سفر کر رہی ہیں. اچھا, وزیر اعلیٰ عوام تو سفر کر رہی ہیں. یار آپ نے جو آخری NFC ایوارڈ کیا اس کے بعد آپ نے جو اتنے معاملات طے کیے, آپ نے کیوں نہیں دیکھا کہ پنجاب کہاں چلا گیا؟ کہ جی وزیر اعلیٰ صرف خط لکھ کے نمرتازمہ ہو جاتے ہیں کہ جی اپنا وزیر اعظم سے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا جی, بڑی ایمانداری کی بات ہے, آپ اپنے گھر کا تو چلا نہیں پا رہے. اپنے گھر کے جو افراد ہیں ان کی تعلیم کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی, ان کے گھریلو سہولتیں پوری نہیں ہو پا رہی, ان کی فوڈ ڈیفیشنسی پوری نہیں ہو رہی, اور باقی صوبوں کو ہم نے کیا لینا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے, لیکن یار جو 10 کروڑ ہیں پاکستان کے لوگ, ان کو مار کے باقی 8 کروڑ کو بچانا ہے.
یہاں پہ تو کوئی بچ ہی نہیں رہا. پہلے گھر مضبوط تو مضبوط کریں, باقیوں کا بھی خیال کریں, ہم اپنے حصے میں سے دیں. سندھو صاحب آپ نے چوہدری صاحب کی گفتگو میں چوہدری صاحب کا آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اب خط لکھا ہے کہ جی گلہ کیا ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ ہے اور ہمارے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, ہمارے صنعتی ادارے بند ہیں. یہ خط لکھنے سے کیا سمجھتے ہیں کہ جی اپنی وہ ذمہ داری سے نبرد آزما ہوگا؟ نہیں, اس سے آگے بڑی بات ہے. آپ دیکھیں یہ مساق جمہوریت یہ سب کچھ کیسے ٹوٹا جب عدلیہ پہ شب خون مارا گیا, اور ہم گزارش بار بار کر رہے ہیں, اور پھر ان کا بوربن میں معاہدہ ہوا, اور پھر بعد میں آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جو وعدے ہیں وہ قرآن و حدیث نہیں ہوتے. آپ دیکھیے اس وقت کو کہ منہ سے کئی ہوئی بات جو ہوتی تھی وہ بھی مطلب ایک کیا سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے وعدے زبان پہ زبان بات ہوتی ہے, وہی بات ہوتی ہے, اور بات کی ساری بات ہوتی ہے. نمبر 2 تو اس پہ جب وہ نہیں آئے تو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ایجیٹیٹ کیا. اس کے سلسلے میں ہماری گورنمنٹ گئی پنجاب کی, گورنر راج آیا, وہ تو ان کا مطلب بس نہ چلا پیپلز پارٹی کا, انہوں نے بڑی آفرز کی ممبرز کو, لیکن کوئی ممبر خریدا نہیں ہے, لیکن کسی ممبر نے بھی مطلب اس پہ ان کی بات نہیں مانی. نمبر 2 ابھی کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, ہاں دوسری نمبر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں یہ بلا شبہ ایوری باڈی نوز, جو عام آدمی ہے وہ بھی کہے گا کہ بجلی کا جو محکمہ یہ فیڈرل محکمہ ہے, جو گیس کا محکمہ وہ فیڈرل محکمہ ہے, جو پی اے کا محکمہ وہ فیڈرل محکمہ ہے, جو این ایس سی کا محکمہ ہے وہ فیڈرل محکمہ ہے, جو ریلوے کا محکمہ ہے وہ فیڈرل محکمہ ہے. ابھی آپ کو میں ایسا آج انکشاف کرنے لگا ہوں, ابھی کرتا ہوں, اس سے پہلے کہ میں حاجیوں کی بات پہ جاؤں جس میں ان کے منسٹر صاحب اندر رہے ہیں کاظمی صاحب, کہ مطلب آپ اس لیول پہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے والے لوگوں کی جبیں کٹی جائیں. کیا مطلب آج تک یہ بھی ہوا کہ پرائم منسٹر کا بیٹا ڈائریکٹ اس دور میں ہو گیا نا, صاحب نے تو کہا کہ دونوں ذمہ دار ہیں. ہم نہیں وہ ہمارا نہیں, مطلب ہم کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. نمبر 2 وزیر اعظم صاحب نے کہا جی مجھے تیرا کو ہتھکڑی لگتی ہے تو میں عدالت کا احترام کروں گا. بھائی آپ نے اگر عدالت کا احترام کرنا ہے تو عدالت کے 17 ججز نے ایک فیصلہ دیا, اور آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب 17 ججز نے فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ سب کے لاگو ہوں گے, پابند ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ خط لکھیں سوئس گورنمنٹ کو کہ مطلب اس وقت جو لیٹر وڈرا جو کیس کیوں کیا گیا. اس پہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی ٹی وی پہ آ کے, اور چودھری پریزیڈنٹ نے خاص طور پہ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ یہ ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا چاہیے, اور ہم ان کے کسی غیر قانونی کام میں ہم شامل نہیں ہوں گے, نہ عدلیہ کے خلاف نہ آر پی کے خلاف. حالانکہ یہ جو پیچھے بھی اعتماد کا ووٹ لیا گیا وہ قرارداد کچھ اور تھی, تو ان پارٹیز کے ریئیکشنز کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم حصہ نہیں بنیں گے. تو انہوں نے بھی کہا کہ اس بات کو خط مطلب اس کے بارے میں خط لکھے. پھر آپ نے کہا کہ آپ صرف سمجھ دیں ہماری کہ آپ وزیر اعظم کے خط لکھ کے آپ اس سے خلاصی نہیں, ہم نے تو اس کے بارے میں گلی گلی میں احتجاج کرے, اور ایون ایوان نے صدر کے سامنے جا کے احتجاج کیا, اور کہتے کیا ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے مانو. جب جس کسی ملک کی آپ کو یاد ہوگا چرچل جب گیا دوسری جنگ عظیم میں, تو جب انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ جنگ جیت جائیں گے, جرنلسٹ جو آپ جیسے کمپیٹنٹ جرنلسٹ تھے, تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں اور لوگ مان رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کر رہی ہیں. انہوں نے کہا پھر ہم جنگ جیتیں گے, اور پھر وہ جیتے لازمی. تو جب جس ملک میں اس لیول پہ کہ آپ سپریم کورٹ گیا, بلکہ یہ کیا بات ہوئی کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ خط لکھیں, آپ کہتے ہیں ہم عدالت کے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں, خط نہیں لکھیں گے, اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, مجھے ہتھکڑی لگ جائے میں جیل چلا جاؤں گا. تو یہ ہم مطلب یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی. دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ خط لکھی, نہیں سر ایسی بات نہیں شمسی صاحب, ہم نے کوشش یہ کی ہے, اب بھی کرتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ ملک میں جو 4 مارشل, آپ ہمارے بھارتی ملک 7 ملک دیکھیں, انڈیا آج تک کبھی وہاں پہ مارشل نہیں لگا, اور اس کی ترقی دیکھیں, دلی ایئرپورٹ بنا ہے وہاں پہ 90 کاؤنٹر جو ہے وہ ایک وقت کام کرے. ہمارے ملک میں دیکھیں کہ پورے کے پورے جو ادارے ہیں ان 4 سالوں میں وہ ٹوٹل تباہ ہو چکے ہیں. نہیں وہ تو میری بات سمجھے, تمام مشکلات سامنے ہیں, ہاں, اور ان مشکلات کو اب سامنے رکھتے ہوئے میں بات کر رہا تھا غیر یقینی صورتحال کی. اچھا یہ بھی غیر یقینی صورتحال ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے جی ہم اپوزیشن اس لیے دھڑلے سے نہیں کرتے کہ کہیں کوئی تیسری قوت نہ آ جائے. نہیں, دھڑلے سے بات نہیں ہے, کرتے ہیں, ہر حوالے سے کرتے ہیں. اس وقت تو تیسری قوت کا خطرہ تھا نا, جس رات اپنا 16 مارچ تھی میرے خیال میں, 15 یا 16 مارچ, جس دن چیف جسٹس کو رات کو 4:30 بجے صبح بحال کیا گیا, اور کیا انٹروینشن ہے اس سے بڑھ کر کیا خطرہ تھا کہ تیسری قوت آ سکتی ہے. لیکن ہم ہاتھ پہ مطلب تلی پہ, میں خود اس قافلے میں شامل تھا جب عدلیہ کے بارے میں, تو عدلیہ بحال ہوئی ہے. اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں. گورنمنٹ آتی رہتی ہے, ریاست مضبوط ہوگی. چو صاحب سب سے پہلے ریاست جنہوں نے بھی بات کی ہے, میں اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے تو خیر بات کی اپنے گھر کی کہ پنجاب کی, میں پنجاب کے علاوہ پوری ریاست کی بات کرتا ہوں. ریاست مضبوط ہوگی تو قوانین بھی آپ مضبوط کر سکتے ہیں. تو ریاست کو مضبوط کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں 1947 میں کہ کتنی لاشیں وہاں سے ادھر آتی تھی, اور کیا قتل غارت ہوئی تھی, میسکر ہوا تھا, اس کو کہتے قتل. بالکل بالکل بالکل. تو اگر ہم ان قربانیوں کو بھول جائیں, ہمیں یہ ختم ہی ہو جائے کہ یہ ملک لیا کیسے گیا تھا,
ہے. تو اگر ہم اداروں کا احترام کرنا چھوڑ دیں, کبھی ہم آرمی کے ساتھ پھٹا ڈال لیں, کبھی ہم پھٹا ڈالیں سپریم کورٹ کے ساتھ پھٹا ڈال لیں, کبھی ہم اپوزیشن کے ساتھ پھٹا ڈالیں, تو آپ کس طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں. اور میں جو آپ کو ایک اسکینڈل بتانے لگا ہوں, یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں, کبھی ریٹ پرسوں دائر ہوئی ہے, اس پہ ہو گیا اپنا جج صاحب نے اس پہ اسٹے دے دیا. ایک اولڈ ایج بینیفٹ فنڈ ہوتا ہے, اولڈ ایج بینیفٹ, ہاں, اس میں ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں, فیڈرل منسٹر جیسے سرگودا سے, ان کے بھائی ہیں جو اس کے چیئرمین ہیں, 47 ارب روپے کا ڈاکہ اس میں ڈل گیا, اور اس پہ سرگودا سے فیڈرل منسٹر ہیں. جی بالکل. اور میں اس پہ جو اسٹے ہوا ہے, عدالت ہے اپنا, میں اس کو آپ کو اس کی اسٹے کی کاپی اور ایوری تھنگ منڈے کو میں آپ کے جو بھی نمائندہ اسمبلی کور کرتا ہے, میں اس کو وہ اسٹے کی کاپی بھی دوں گا اور وہ پٹیشن کی کاپی بھی دوں گا. بالکل دیں. 47 ارب روپے کا ڈاکہ, نیا ڈاکہ. اس پہ بات کرتے ہیں 47 ارب روپے کے نئے ڈاکے پہ. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.